میں جمعے میں ابھی دن بھی ہمارے بڑے کم ہیں، لیکن بیسکلی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پیغام جتنا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جائے، خاص طور پر بیوپاریوں تک جائے، کہ جب آپ جانور خریدتے ہیں یا جب آپ جانور پالتے ہیں تو دیکھیں دونوں صورتیں آپ سے چھپی ڈکی نہیں ہیں، کیونکہ ہر لکل فن ان رجال، ہر فن میں لوگ ہیں بھائی، ہر فن اپنی دنیا میں ایک سمندر ہے۔ اگر ہم جیسا بندہ جو کبھی سال میں مارکیٹوں میں جائے اور جا آنے کے بعد آ کر کے جو ہے نا مطلب آ کر یہ کہے کہ یار ہمیں یہ پہچان ہے، ہمیں وہ پہچان، ہمیں کچھ بھی پہچان نہیں ہے حضرت، کیونکہ وہ لوگ جو جانوروں میں جن کا اوڑھنا بچھونا ہے نا، جو جانور میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہے کہ جانور کی کیفیت کیا ہے، وہ کب کیسا ہوتا ہے، اس کی عمر کیسی ہے، اس کی کیفیت، وہ ان تمام چیزوں سے باخبر ہوتے ہیں۔ تو میں ان بیوپاریوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے جانور پالا ہے تب بھی، جانور آپ نے خریدا ہے تب بھی، آپ سے دونوں صورتیں چھپی ڈکی نہیں ہیں۔ لیکن جن لوگوں کو آپ لا کر کے جانور بیچ رہے ہیں، خدا کا واسطہ ہے کہ ان لوگوں کی عبادت سے آپ کھلواڑ نہیں کریں بھائی، کیونکہ آپ جیسے تیسے ممکنہ طور پہ جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، آپ نے کیا کیا جی، گراہک آپ کے پاس آیا، آپ کو تو یہ پتا ہے کہ یار جو جانور میں قربانی کے موقع پر 2 لاکھ کا بیچ سکتا ہوں، یہ سب جانتے ہیں کہ وہ قربانی سیٹ کے 2 لاکھ کا نہیں بکے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ قربانی کے موقع پر کئی لوگ ہوتے ہیں وہ جانور کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، کئی لوگ ہوتے ہیں وہ جانور کا رنگ دیکھتے ہیں، وہ پیسوں کی پرواہ نہیں کرتے کہ وہ خدا کی راہ میں دینا، بولے یار دے دو، انہیں اس چیز سے غرض نہیں ہوتا کہ نہ وہ کسائی کی طرح تول رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ 10 کلو کا نکلے گا یا 50 کلو کا نکلے گا، ان کا مقصد ثواب ہوتا ہے، وہ اس نیت سے آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ یار یہ رقم ہمیں اب مل سکتی ہے، پھر اگلے پورے سال ہمیں یہ رقم میسر نہیں آئے گی، کوئی بھی لینے آئے گا وہ کسائی ہوگا یا پھر بیوپاری ہوگا، تو وہ وہی ریٹ لگائے گا جو جانور کا ریٹ بن رہا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے جی، وہ آ جاتے ہیں لالچ میں، اور اس لالچ میں جیسا کہ ابھی ہمارے یہاں حال ہی میں ہمارے محلے میں یہ کیس آیا، میں ادھر عصر کی نماز میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، ایک دوست ایک بچہ آیا میرے پاس اور آ کر کہنے لگا امام صاحب ایک جانور میں لایا ہوں، کسی نے میرا جانور دیکھا، دیکھ کر کے میرے جانور کے متعلق یہ کہا ہے کہ بھائی آپ کا جو جانور ہے نا یہ 2 دانت نہیں ہے۔ اچھا بولا آپ کا جو جانور ہے نا وہ 2 دانت نہیں ہے، تو میں نے کہا بھائی اسے کیسے پتا چلا؟ بولا نہیں، اس نے کہا ہے کہ یہ دانت جو ہے نا کٹر سے کٹے ہوئے ہیں۔ تو میں نے بڑا حیران ہوا، میں سیدھی سی بات ہے کہ بھائی میں بھی تو کوئی اتنا ماہر تو نہیں، میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ جانور لے کر کے آ جاؤ، ہمارے ایک دوست ہیں ان کو بلاتے ہیں، ان کو جانور کے متعلق مطلب وہ ہے تھوڑی مہارت ہے، وہ آ جاتے ہیں تو بیٹھ کر کے آپ کا جانور دیکھ لیتے ہیں۔ تو وہ مسجد کے گیٹ پہ جانور لے کر کے آئے، میں بھی یہیں سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا، وہ آئے تو میں بھی آ گیا، میں نے ان کو آواز دی تو وہ بھی اپنی دکان سے باہر آ گئے۔ تو جب آ کر کے بندے نے جانور کا منہ کھولا نا تو یقین کریں وہ جانور 2 دانت کا نہیں تھا، صحیح ہے نہیں، اس کے دانت وہی دودھ والے جو دانت ہوتے ہیں، اس کے جانور کے جو چھوٹے دانت ہوتے ہیں، یہ شاید آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے، یا عمومی طور پہ جانور کے دانت دیکھتے ہوئے آپ کو اس کا اندازہ ہوتا بھی ہوگا کہ جب جانور 2 دانت کا ہوتا ہے نا، دانت گرانے کے بعد جب وہ دانت نکالتا ہے تو وہ دانت دودھ کے دانت سے مختلف ہوتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں۔ اب ہم نے جو دیکھا تو وہ دانت بالکل اس کے چھوٹے تھے، بھر گئے، انہوں نے بھی کہا کہ امام صاحب یہ دانت صحیح نہیں ہے، میں نے بھی ان کو بتایا، تو قصہ مختصر یہ کہ وہ گئے تو جانور ان کا واپس ہو گیا، بات ہو گئی۔ لیکن یہ تو ایک ایسا معاملہ تھا کہ بندے کو کسی نے ٹوکا تو اس کی سمجھ میں آیا تو ہو گیا، لیکن سچ بات یہ ہے ان کے ساتھ ایک ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ جانور 2 دانت کا نہیں، مجھے کہنے لگے آپ اس کا حل بتائیں۔ میں نے کہا بھائی حل تو میرے پاس تو مسئلہ ہے، میں مسئلہ بتا سکتا ہوں، حل میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ کوئی جانور میں نے تو آپ کو نہ خرید کے دیا ہے اور نہ آپ کے ساتھ لینے کے لیے گیا تھا، نہ میں نے آپ کو بیچا ہے، حل تو اسی بندے کے پاس ہے جس سے آپ لے کر کے آئیں۔ مجھ سے آپ صرف اتنی بات ڈسکس کر لیں کہ یار آیا اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں، تو ہم آپ کو شرعی مسئلہ بتائیں گے اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ میں نے شاید آپ کو یاد ہو، میں نے پچھلے جمعے بھی یہ بات کی تھی، یا ہمارے مغرب کے درس میں بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ مطلقاً صرف دمبا ایک واحد نسل ہے جس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر وہ اتنا تگڑا ہے کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہے تو آپ اس کی قربانی کر دیں، اگرچہ وہ 6 ماہ کا ہو۔ یہ فقط ایک دمبے کے متعلق میں عرض کر رہا ہوں، اس کے علاوہ کوئی بھی جانور ہے نا، اس کی صحت سے قربانی کا لینا دینا نہیں ہے، صحیح ہے نہیں، اس میں عمر کا پورا ہونا شرط ہے۔ ہم عمومی طور پہ یہ کہتے ہیں، میں پہلے بھی یہ بات گزشتہ سالوں میں بھی آپ کے سامنے عرض کرتا رہا ہوں کہ دیکھیں دانت کا گرنا شرط نہیں ہے، عمر کا پورا ہونا شرط ہے، لیکن جو پوزیشن اب آ چکی ہے، جو حالات اب ہمارے درمیان میں آ رہے ہیں کہ لوگوں کو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ بھائی اگلا پیسہ دے جائے، اگلے کی عبادت ہے، معاذ اللہ یہ لفظ کہتے ہوئے میں وہی بات ہے، بھاڑ میں جاؤ بھائی، ہمیں تو ہمارا پیسہ دو بس، آپ کی قربانی قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے آپ کا مسئلہ ہے۔ تو ہم اس موقع پر یہ ضرور عرض کریں گے بیوپاریوں سے خاص طور پہ
کہ بھائی یہ ذہن میں رکھ لیں آپ دنیا جیسی تیسی کاٹ کے چلے جائیں گے. یہ دھوکہ جو آپ یہاں دے رہے ہیں نا، اور یہ دھوکے کے بارے میں حدیث پاک میں بھی آئے کہ یہ لوٹتا ہے. آپ یہاں پر کسی کو دیں گے، آگے کوئی آپ کو دے دے گا دھوکہ. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ قربانی کا تعلق ہماری بیسیکلی ہماری عبادت ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے جانور لا کر کے خوشی سے باندھ دیا اور جانور کاٹ دیا اور کھا لیا، نہیں، بلکہ شرعی مسئلہ کیا ہے کہ آپ قربانی کا جانور لا کر کے یہ نیت نہیں کر سکتے کہ یار یہ قربانی کا جانور کٹے گا تو میں اس کے گوشت کا یہ کروں گا یہ کروں گا. یہ مطلقاً اگر کوئی بندہ ایسی نیت کر کے قربانی کرے اس کی قربانی نہیں ہوگی. ہاں جانور قربان ہونے کے بعد اس کا خون نکل گیا، مقصد پورا ہو گیا، اب کھڑے ہو کے 100 خیال کرتا رہے کیونکہ مالک وہ ہے، لیکن پہلے یہ خیال اس کے لیے جائز نہیں ہے. تو مطلقاً ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھیں. روزی کا رازق وہ ہے، وہ اگر چاہے نا تو آپ کے لیے مٹی کو سونا کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ یہ بھی چاہے نا تو آپ کے لیے سونے کو مٹی بھی کر سکتا ہے. آپ یہاں سے لاکھوں کروڑوں روپیہ لے کر کے خوشی خوشی جا سکتے ہیں اور اللہ آپ کے نصیب بھی کرے، لیکن ایسا دھوکہ لوگوں کو نہ دیں جس سے ان کی عبادت ہی قبول نہ ہو. کل علماء کیا جواب دیں گے بھائی؟ کوئی شخص اگر ہمارے پاس آئے یا دارالفتہ میں جائے اور جا کر یہ کہے میرے جانور کی عمر پوری نہیں ہے لیکن میرے کو قربانی کرنے دیں، تو ہم قربانی آپ کو کیسے کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ جانور آپ کا، آپ 100 دفعہ کاٹیں. لیکن اگر آپ ہم سے یہ سوال کریں گے کہ یار اس پر قربانی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ہمارا ایک ہی جواب ہے کہ بھائی قربانی کے جانور کی عمر یہ ہے.